بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کا یہ مبارک مہینہ دعا کی مقبولیت کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے اور اپنی مطلوبہ چیزوں کے لیے اللہ کے سامنے فریاد کیجیے۔ میرے دوستو، ہم میں سے بہت سے بھائیوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ مختصر طور پہ میں کچھ اسباب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، دعا کے وقت دل کا غافل ہونا۔ انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس سے بالکل دل سے لگن کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، لیکن ہاتھ اللہ کے سامنے انسان اٹھائے ہوا ہے اور دل غفلت کے اندر ہے یا کسی اور دنیا کے اندر اور چیزوں کے اندر ہے، تو ایسے غافل دل کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2، خوشی اور خوشحالی میں دعا نہ کرنا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جب مصیبت آتی ہے تبھی دعا کرتے ہیں، لیکن جب خوشحال ہوتے ہیں تو دعا نہیں کرتے، جبکہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، کہ جو شخص اس بات سے خوش ہونا چاہتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے، تو اس سے چاہیے کہ خوشحالی کے اندر بکثرت اللہ سے دعائیں مانگے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا۔ نمبر 3، گناہوں کی کثرت۔ میرے دوستو، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، کہ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے عمل کی وجہ سے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 30۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، کہ ایک شخص گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم رہ جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے اسے بعض روزی جو پہنچنے والی ہوتی ہے نہیں پہنچتی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا۔ نمبر 4، نیک اعمال کی کمی۔ دوستو، ہم دن رات ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں
اور ہمارے نیک اعمال دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، دعا میں عجلت اور جلد بازی کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے جبکہ وہ عجلت سے کام نہ لے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے دنوں تک دعائیں کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور پھر وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، اکتائیے نہیں، گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ پہ رحم و کرم فرمائے گا۔ نمبر 6، گناہ و معصیت اور تعلقات ختم کرنے کی دعا کرنا۔ کچھ لوگ میرے دوستو رشتے ناطے توڑنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کچھ لوگ مجرم پیشہ ہوتے ہیں اور وہ گناہ اور جرم کے اندر کامیاب ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جیسے ایک چور ہے، وہ یہ دعا کرتا ہے کہ چوری کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، پکڑا نہ جائے۔ اس طرح کی دعائیں کرنا یہ غلط ہے اور اس سے باز رہنا چاہیے۔ نمبر 7، دعا میں حد سے تجاوز کرنا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، سلیقے سے مانگیے اور جائز چیزیں مانگیے، حد سے تجاوز نہ کیجیے۔ جیسے ایک شخص دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے فرشتہ بنا دے، یا اسے نبی بنا دے، یا قیامت تک اسے زندہ رکھے، ایسی لمبی زندگی دے، یا قیامت ہی نہ آئے، تو میرے دوستو اس طرح کی دعا کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 8، رشتہ ناتا کاٹنا اور کینہ کپٹ رکھنا، یہ دعا کی مقبولیت کے اندر رکاوٹ ہے۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑیے اور کسی کے لیے اپنے دل میں، اپنے سینے میں حسد، کینہ کپٹ نہ رکھیے۔ نمبر 9، حرام خوری، حرام مال کھانا، یہ دعا کی مقبولیت کے اندر رکاوٹ ہے۔ ایک موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ پاک و صاف اور پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور اسی کے اندر میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا گندا ہوتا ہے، سفر کے اندر ہوتا ہے، اس کا زاد راہ بھی ختم ہو جاتا، سواری بھی تھک جاتی، اس کے سامنے صرف موت نظر آتی ہے، اور ایسی حالت میں وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا، لباس سب کچھ حرام کا ہے اور حرام مال سے پرورش پایا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 10، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑ دینا۔ آج کل میرے دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی آزاد ہے، اس لیے سوسائٹی میں نہ تو ہم نیکی کا حکم کرتے ہیں اور نہ برائی سے کسی کو روکتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اگر امر بالمعروف
اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے تو سوسائٹی برا سے برا تر بن جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ جو ہے آپ نیکی کا حکم کرتے رہیں اور بری چیزوں سے روکتے رہیں۔ نمبر 11، دعا کو معلق کر دینا، یعنی یہ اس طرح سے دعا کرنا کہ اللہم ارحمنی ان شئت، کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے میرے اوپر رحم فرما، اللہم اغفر لی ان شئت، کہ اللہ تو اگر چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اس طرح کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے جزم کے ساتھ، عزم کے ساتھ مانگیے، الحاح کے ساتھ، اصرار کے ساتھ مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ ہاں، مانگیے تو سلیقے سے مانگیے۔ کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتے؟ ہاں، مگر یہ لازم ہے کہ مانگیے قرینے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔